ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عزیز سامعات، آج کی اس نادیہ میں میری تقریر کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. عزیز سامعات، ہم جس دین مذہب کو ماننے والے ہیں اس کا امتیازی و مرکزی شان یہ ہے کہ اس کا ہر عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. بغیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے. اللہ تعالیٰ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت و حیثیت کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے عمر میں کوئی پیچیدگی و غموز باقی نہ رہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم پہلے میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی. ان دونوں اور ان جیسی بے شمار دلیلوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں کسی انجام کو دینے سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عمل ثابت ہے کہ نہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں، یا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں. اگر سنت رسول میں اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا، رفع درجات و دفع سیئات کا سبب بنے گا اور جنت کے داخل کا ذریعہ بنے گا. مگر جو عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو تو عمل مگر جو عمل سنت میں موجود نہ ہو اور بھلے ہی لوگ اسے بڑے شوق و جذبے کے ساتھ اس بدعت کو انجام دیتے ہو پھر بھی اتفاق اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. قبول ہونے کی تو دور کی بات، وہ عمل اسی شخص کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، عبادت کرنے والوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے تمام شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. عزیز سامعات، اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آئیے اصل موضوع پر آتے ہیں، جن کی تقریر کا اصل موضوع پر آتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے. عید میلاد النبی کا کلمہ برصغیر ایجاد کرتا ہے. کتب حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوا ہے. بعض نام نہاد مسلمان 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جبکہ تاریخ سیرت اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور صحیح تاریخ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی. یہ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نام سے جشن مناتے ہیں، اور تقریباً 20 سال پہلے خود یہ لوگ اسے 12 وفات کے نام سے موسوم کرتے تھے. کتنی بدنصیبی اور افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منائے. اگر ہمارے گھر میں کسی بڑے شخص کی وفات ہو جائے تو کیا ہم ایسا جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، راستہ جام کرتے ہیں، خوشیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں؟ نہیں نا، ہرگز نہیں. یہ تو انتہا درجہ جہالت کی بات ہے، اور لوگوں کو یہ عجیب بات سمجھتی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشی منائے. عزیز سامعات، عید میلاد النبی کا آغاز 604 ہجری میں ہوا، جس کا مولد ابو سعید خدری ملک مظفر الدین اربل ہے. اسی بادشاہ کے متعلق مشہور دیوبندی مولوی عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ فاسق تھا، اس کو گانے سننے کا بہت شوقین تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ خود ناچتا تھا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ناچنے کے لیے جمع کرتا تھا. اب ذرا غور سے سنیے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تقریباً 600 سال کے بعد شروع ہو اور اس کا ایجاد کرنے والا کوئی متبر نہ ہو تو اس عمل کو دین کا درجہ دینا، ایمان کا جز سمجھنا، محبت رسول کا ایک حصہ سمجھنا اور نہ منانے والے کو گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے. ہر عقل مند شخص اس پر غور کرے اور اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ
نہیں قتل نہیں. اگر اسی عید میلاد کو منانا ہی اصل اسلام ہے اور نہ منانا گستاخ رسالت ہے اور اسلامی اور ایمان اور اسلام کی منافی عمل ہے, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام گستاخ رسالت تھے؟ کیا ائمہ اربعہ گستاخ رسول تھے؟ کیا تبع تابعین گستاخ رسول تھے؟ نہیں, ہرگز نہیں. یہ وہ دین ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ یہ وہ دین ہے جو اسلام کی آبیاری کی, مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں جشن نہیں بنائی اور نہ ہی ان لوگوں نے عید میلاد کے جلوسوں میں شرکت کی. عزیز سامعین, عید میلاد النبی کا تعلق اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک صریح اور واضح بدعت ہے. 23 سال نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں عید میلاد نہیں منائی. صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ اربعہ محدثین نے نہیں بنائی. اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ کیا وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ عزیز سامعین, ہم جب یہ جان لیے کہ عید میلاد النبی ایک بدعت ہے اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ بھی اچھی طرح جان لیں کہ شیطان کس طرح لوگوں کے ایمان و عقیدہ کو برباد کرتا ہے اور کیا کیا خرابیاں پیدا کرتا ہے. اور 12 ربیع الاول کی تاریخ جب آتی ہے تو لوگ کتنے جرائم اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو دین پر صحیح سمجھ پر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.